بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں صرف ایک تسبیح پڑھتا ہوں اور اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ایسے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں سے میرا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں میں سے آپ کے لیے رزق کا انتظام ہو تو یہ خاص عمل آج بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ گاڑی، پیسہ، بنگلہ، کوٹھیاں، گھر سب کچھ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ عز و جل جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرمائے، جسے چاہے کم رزق عطا فرمائے، جسے چاہے خوشحالی دے اور جسے چاہے برکت دے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ دوستو، آج کی یہ تسبیح بہت ہی خاص ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے۔ جو شخص بھی قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے اور جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس پر یقین رکھے تو دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو وہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ تسبیح رزق میں برکت کے لیے ہے اور یہ تسبیح رزق میں فراوانی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو تنگ دستی کا شکار ہے، مالی حالات اچھے نہیں ہیں یا رزق میں بے برکتی ہے تو یہ خاص تسبیح ان سب کے لیے ہے۔ یہ ایک قرآنی عمل ہے جو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر آیت ہے۔ جن کو اپنا ذاتی قرض چاہیے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، بے اولادی ہے، آپ پر بہت سا قرض ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا قرض جلد سے جلد اتر جائے، ٹینشن میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، جائیں تو کہاں جائیں، بیماریاں ایسی لگ گئی ہیں، روزانہ ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں۔ ایک بیماری سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری بیماری لگ جاتی ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، رشتے ہی نہیں آ رہے، اور اس مہنگائی کے دور میں شادی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جہیز کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، اولاد گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہے، یا پھر رشتے تو آتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو رہا۔ محترم دوستو، یا پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے آپ کو درپیش ہے، آج آپ اس خاص تسبیح کو ضرور سمجھ کر اس کو اچھے طریقے سے پختہ یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنا نام، اپنے ملک یا شہر کا نام ضرور لکھ لیں، اور ساتھ ساتھ جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، جس چیز کی حاجت ہے وہ بھی ساتھ کمنٹس باکس میں لکھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل خصوصی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھا جائے گا اور آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے حق میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جائے۔ جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کرایہ دے دے کر تھک چکے ہیں، اپنے ذاتی گھر کا انتظام نہیں ہو رہا، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو، کیونکہ ذاتی گھر ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ بظاہر تو کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے کہ آپ اپنا ذاتی گھر خرید لیں، ضروری نہیں کہ آپ کو ظاہری اسباب نظر آئیں تو ہی آپ کے کام پورے ہوں گے۔ اگر آپ یہ خاص عمل ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں اور اللہ پاک سے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں، اس تسبیح کو آپ سینے سے لگا لیتے ہیں
اور جس طرح ہم آپ کو بتائیں اسی طرح آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کے لیے غیب سے انتظام ہوگا، کیونکہ یہ نہایت ہی آزمودہ اور بہت ہی مجرب طاقتور تسبیح ہے، کیونکہ اس وظیفے کا مطلب ہے وہ رب بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، پوری دنیا کا وہی پیدا کرنے والا ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اگر وہ کن فرما دے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جس کسی نے بھی کیا اسے وہ سب کچھ مل گیا جس کی اسے خواہش تھی، جو اس کی تمنا تھی، جو اس کی حاجت تھی۔ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ محترم دوستو، بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کو فائدہ ملتا ہے، تو ضرور آپ اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا کریں اور کمنٹس باکس میں بھی بتایا کریں۔ اس عمل کی برکت سے آج انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو کچھ مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، وہ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا۔ محترم دوستو، آپ کی دعائیں انشاءاللہ عز و جل قبول ہوں گی۔ وہ رب عز و جل اس عمل کے ذریعے، اس وظیفے کے ذریعے آپ کو نوازے گا۔ جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوگا، یہ عمل کریں، آپ کو ضرور انشاءاللہ عز و جل وہ مل جائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اگر مانگیں تو ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، بے روزگار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کرے اور خود بھی یہ عمل کرے، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور ساتھ اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کریں۔ محترم دوستو، آپ پنجگانہ نماز بھی نہ پڑھیں، آپ تلاوت قرآن پاک بھی نہ کریں اور استغفار بھی نہ کریں، تو محترم دوستو آپ کو وظائف کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ محترم دوستو، 5 وقت کی نماز جب ہم نہیں پڑھ رہے تو ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، ہم رب عز و جل کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جب گناہ کبیرہ بھی کر رہے ہوں اور ساتھ وظائف کر کے دعائیں بھی مانگیں تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو آپ سے گزارش ہے، خدارا اپنے اوپر رحم فرمائیں اور 5 وقت کی نمازیں ضرور پڑھا کریں۔ اور محترم دوستو، یہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنے سے زندگی میں خوشیاں داخل ہوتی ہیں، رزق میں وسعت آتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ عز و جل خوش ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے، اور رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش بن کے نمازی پر برستا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ تو محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے ایک روٹی لے لینی ہے، اس کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں،
جو ایک ٹکڑا ہوگا وہ آپ نے لے لینا ہے۔ محترم دوستو، عصر کی نماز سے پہلے یہ عمل کر لیں کہ وہ جو روٹی کا ایک ٹکڑا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک پلیٹ میں اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ عصر کی نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے محترم دوستو وہاں مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے محترم دوستو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے استغفار پڑھنے کے بعد روٹی کے ہر ٹکڑے کے اوپر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لینی ہے، ہر ٹکڑے پر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پھر پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ آخر میں درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو یہ آج کا عمل تھا۔ آپ نے اس طرح عمل پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، جو بھی نیت آپ نے کی تھی اس کے لیے یہ آپ نے دعا کر لینی ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر آپ نے کسی اونچی جگہ پر پرندوں کے آگے ڈال دینے ہیں، کیونکہ محترم دوستو پرندے اللہ عز و جل کی مخلوق ہے، اور جو رب کی مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں جب ان کو کوئی شخص رزق دیتا ہے، رزق ان کو کھلاتا ہے، تو یہ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور جو ایسی دعائیں کرتے ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی، اور وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو محترم دوستو جب تک آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ چھوٹا سا عمل ہر شخص کر سکتا ہے، یہ آپ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اپنی حاجتوں کے لیے کریں، آپ اپنے مقاصد کے لیے کریں، جس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے ذاتی گھر کے لیے کریں، اور شادی نہیں ہو رہی شادی کے لیے کریں، الغرض جو بھی جائز مقصد ہے اس کے لیے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ پرندے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جو کچھ آپ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے اللہ عز و جل آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔